السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج ہم سبق شروع کریں گے باب اطلاق اسم الکفر علی الطعن فی النسب والنیاحۃ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اطلاق اسم الکفر علی الطعن، نسب میں طعنہ زنی کرنا، اور والنیاحۃ علی المیت، اور میت پر رونے کا بیان، اور اس پر کفر کا اطلاق اس کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنتان فی الناس ہما بہم کفر۔ دو باتیں لوگوں میں ایسی ہیں جنہیں جو کفر ہیں، یعنی ایک الطعن فی النسب، نسب میں طعنہ دینا، اور والنیاحۃ علی المیت، اور میت پر نوحہ کرنا، واویلا کرنا، گریبان پھاڑنا، اپنے آپ کو مارنا۔ نسب میں طعنہ دینا یہ ہے کسی کو یہ کہنا کہ تمہارا خاندان گھٹیا ہے، تم شریف خاندان سے نہیں ہو، تم کسی باندی کی اولاد ہو۔ تو اس قسم کی باتیں زمانہ جاہلیت میں چونکہ ہوا کرتی تھیں، اور کفر میں لوگ ایک دوسرے کو خاندان اور حسب نسب کے طعنے دیا کرتے تھے، اور حسب نسب پر فخر کیا کرتے تھے، اور پھر یہی فخر قتل و قتال تک پہنچا دیتا تھا۔ اس وجہ سے حسب و نسب پر فخر بہت سی برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ تو جب اسلام کی تعلیم آئی کہ فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے، حسب نسب کا اونچا ہونا بروز قیامت کچھ کام نہ آئے گا، تو اس وجہ سے اس کو کفر کی علامت کہا گیا۔ اور دوسرا، میت پر ایسے رونا، نوحہ کرنا، گریبان پھاڑنا، مارنا، ناشکری کے کلمات کہنا کہ اللہ کو ہم ہی نظر آئے تھے، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ کفر تک پہنچانے والی ہیں۔ باب تسمیۃ العبد العابق کافرا، بھاگے ہوئے غلام پر کافر ہونے کا اطلاق کرنے کا بیان ہے۔ راوی فرماتے ہیں عن جریر انہ سمع یقول ایما عبد ابق من موالیہ، کوئی بھی غلام جو اپنے موالی سے، اپنے آقاؤں سے بھاگ گیا، فقد کفر، تو تحقیق اس نے کفر کیا، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس لوٹ آئے، حتی یرجع الیہم، یہاں تک کہ وہ ان کے پاس لوٹ آئے۔ قال منصور کہتے ہیں قد واللہ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکنی اکرہ ان یروی عنی ہا ہنا بالبصرۃ۔ راوی منصور نے کہا اللہ کی قسم یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، لیکن میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھ سے یہاں بصرہ میں روایت کرے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس روایت میں ایما عبد ابق من موالیہ، اس میں جو یہ بتایا گیا جو اپنے موالی سے بھاگ گیا، اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا، فقد کفر۔ تو کفر کے دو معنی، ایک ہے دائرہ اسلام سے نکل جانا، اور دوسرا معنی ہے ناشکری کرنا۔ تو اس جگہ پر غلام کا اپنے آقا کی ناشکری کرنا مراد ہے کہ اس نے خدمت نہیں کی اور وہ ناشکری کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا۔ اور اس کے بعد جو آگے قال منصور، اس کی جو ضرورت پڑی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر منصور رحمۃ اللہ علیہ نے مخصوص لوگوں کو ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث چونکہ اگرچہ مرفوع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ بصرہ میں خوارج کا زور تھا اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور یہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ کبیرہ گناہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو غلام کا بھاگ جانا بھی کبیرہ گناہ ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے فقط کفر، اس نے کفر کیا، تو اس سے ان کے موقف کو مضبوطی ملتی، اور وہ اس بات پہ مضبوط ہوتے کہ انسان کبیرہ گناہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا، ولیکن اکرہ ان یروی عنی،
کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ روایت میری وجہ سے یہاں بصرہ میں روایت کی جائے کہ جس سے خوارج کو تائید ملے اور ان کا مذہب مزید مضبوط ہو. اس وجہ سے انہوں نے مخصوص لوگوں کو بتا دیا کہ یہ روایت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، لیکن اس کو یہاں پر لوگوں میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. اگلی روایت بھی وہی ہے، لیکن اس میں ایک بریۃ منہ الذمہ، جو غلام بھاگ جائے گا اس سے ذمہ، وہ اللہ رب العزت اس سے بری الذمہ ہے. بری الذمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب مالک کو اختیار ہے کہ اس کو قید کرے یا شدید سزا دے، تو حاکم وقت کے لیے اس کی طرف سے جو پابندیاں ہوتی ہیں اس کے مالک کے لیے وہ پابندیاں نہیں ہوں گی. اس کو اجازت ہے کہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ابق العبد لم تقبل له الصلاۃ، جب غلام بھاگ گیا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو یہاں پر نماز قبول نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اس کے ذمہ بطور قضا باقی رہے گی، کیونکہ فرض تو اس کے ذمہ ساقط ہو جائے گا. اس لیے کہ جو نماز کی باقی شرائط ہیں، 13 جو فرائض ہیں اس کے، طہارت وغیرہ، قبلہ رخ ہونا، وہ چیزوں کے مکمل ہیں، اس وجہ سے ذمے سے ساقط ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا. بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی مغصوب گھر میں، غصب شدہ گھر میں نماز پڑھے. باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء، اس شخص کا بیان، اس شخص کے کفر کا بیان جو یہ کہتا ہے فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی. یہ بھی حدیبیہ سے واپسی پر کا واقعہ ہے. صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، آپ علیہ السلام نے حدیبیہ کی صبح کو ہمیں نماز پڑھائی. فی اسر السماء کانت من اللیل، جس دن کے رات کو بارش ہو چکی تھی، اس دن رات کا بارش کا اثر باقی تھا. رات بارش ہوئی تھی تو زمین ابھی گیلی تھی. فلما انصرف، جب آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا، اقبل علی الناس، تو آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف، فرمایا هل تدرون ماذا قال ربکم، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، صبح کے وقت کچھ لوگ میرے بندے مومن رہیں گے اور کچھ کافر ہو جائیں گے. فاما من قال، بہرحال وہ لوگ جو یہ کہیں گے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کی وجہ سے ہم پہ بارش ہوئی ہے. فذلک مؤمن بی، یہ لوگ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں. کافر بالکوکب، اور ستاروں کے انکار کرنے والے ہیں. واما من قال، اور بہرحال جو وہ لوگ جو یہ کہیں گے مطرنا بالنوء، فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے، قضا و قضا، ستاروں کے نام لیں گے. فذلک کافر بی، یہ میرے کافر ہیں اور ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں. یعنی جس آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور وہ مؤثر حقیقی ہے ستارے، تو لہٰذا زمانہ جاہلیت میں جیسے لوگ ستاروں کو، چاند کو خدا مانتے تھے، ایسے شخص کے کفر میں کسی کو شک نہیں ہے. ظاہری بات ہے جو خدا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو اپنا فاعل حقیقی اور خالق حقیقی مانے اور اللہ کی ذات کو نہ مانے تو وہ تو کافر ہے. اور وہ بارش، بادلوں کی، سورج کی پرستش کرتے ہیں. اور جو آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ ستارے بسبب ستارے کی وجہ سے یا بادلوں کی بارش کے سبب کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو ایسا کہنا مکروہ ہے، مناسب نہیں، اور ناشکری کی قبیل سے ہے. اس لیے مناسب یہی ہے کہ جب بھی بارش ہو یا نعمت ملے تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے کہ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل سے ہمیں بارش ملی ہے. فذالک، جو لوگ ستاروں پر ایمان لائیں گے، یہ ذالک کافر بی، یہ میرے کافر ہوں گے اور ستاروں پر ایمان لانے والے ہوں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم تروا الی ما قال ربکم قال انعمت علی عبادی من نعمت الا اصبح فریق منهم بها کافرین، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ قال، اللہ نے فرمایا ما انعمت علی عبادی، جو نعمتیں میں اپنے بندوں پر کرتا ہوں، مگر یہ کہ فریق منہم، کچھ لوگ مسلمانوں میں سے کافر ہو جاتے ہیں. یقولون الکواکب و بالکواکب، یہاں راوی کو شک ہے یہاں آپ علیہ السلام نے با کا لفظ حرف جارہ استعمال کیا یا نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں ستاروں کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی. یہ بھی ہے ما انزل اللہ من السماء من برکت، جب بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت نازل کرتے ہیں تو کچھ لوگ کافر ہو جاتے ہیں.
اصبح من الناس شاکر، کچھ لوگ شکر گزار ہو جاتے ہیں، منہم کافر، کچھ کافر ہو جاتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں ہذہ رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، وقال بعضهم اور بعض کہتے ہیں لقد صدق نوء کذا و کذا، نو ایک ستارے کا نام ہے، اور نو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے پے در پے آنا، ایک ستارہ غروب ہوتا ہے تو دوسرا ستارہ نکل آتا ہے، تو یہ ستارے چونکہ مسلسل آ رہے ہوتے ہیں، جو اہل نجوم ہیں، نجومی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 28 ستارے ہیں۔ قال فنزلت هذه الآیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کے لیے سورہ واقعہ کی یہاں تک آیات اتاری، فلا اقسم بمواقع النجوم حتی بلغ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق آسمانوں میں رکھا ہے۔ باب الدلیل علی ان حب الانصار وعلی رضی اللہ عنہم من الایمان وعلامتہ وبغضہم وعلامت النفاق، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ انصار سے محبت کے بارے میں، انصار سے محبت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے بارے میں یہ ایمان اور اس کی علامتوں میں سے ہے، اور وبغضہم اور ان سے بغض یعنی انصار سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض یہ نفاق کی علامت ہے، ویسے بھی صحابہ سے بغض یہ نفاق کی علامت ہے۔ راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی بغض الانصار، منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ انصار سے بغض رکھے گا، وآیت المؤمن حب الانصار، اور مومن کی نشانی یہ انصار سے محبت رکھے گا۔ انصار وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو جنہوں نے نصرت کی، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اور سارے صحابہ کو پناہ دی اور اپنے گھروں میں رکھا، وہ انصار کہلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حب الانصار آیت الایمان و حب بغضہم آیت النفاق، فی الانصار لا یحبہم الا مؤمن ولا یبغضہم الا منافق، ان سے محبت نہیں کرتا یعنی انصار سے محبت نہیں کرتا مگر مومن، اور ان سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق۔ من احبہم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ اللہ رب العزت نے انصار کے بہت زیادہ فضائل ذکر کیے ہیں۔ لا یبغض الانصار، آپ نے فرمایا انصار سے بغض نہ رکھو، رجل یؤمن باللہ والیوم الآخر، لا یبغض الانصار، وہ آدمی انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اس آدمی کے دل میں انصار کے، جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ انصار سے محبت کرے گا۔ لا یبغض الانصار رجل، وہ آدمی انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا جو آدمی یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، وہ ذات جس نے گٹھلی کو، دانے کو پھاڑ کے کونپل نکالی، تو یہاں پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذات، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا ہے، وبرأ النسمہ، اور جس نے جانوں کو پیدا کیا، نسمہ کہتے ہیں سانس کو، جس نے سانس کو چلایا ہے، انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ عہد کیا تھا، اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ میرے ساتھ صرف مومن ہی محبت کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، اور میرے سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے اور داماد بھی تھے، بچپن میں ایمان لے آئے اور آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ باب نقصان الایمان بنقص الطاعات، طاعت میں اور فرمانبرداری میں کمی کی وجہ سے ایمان کا نقصان، جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ طاعت میں کمی ہوگی، نافرمانی ہوگی تو اس میں ایمان میں کمی ہوگی، جبکہ فقہاء فرماتے ہیں کہ نفس ایمان میں کمی نہیں ہوتی۔ بیان اطلاق لفظ الکفر علی غیر الکفر باللہ ککفر النعمت والحقوق، بیان ہے اس بات کا کہ ناشکری اور کفران نعمت پر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جب انسان نعمت کی ناشکری کرے گا تو اس کو بھی حدیث مبارکہ میں کفر کہا گیا ہے۔
یا معشر النساء، آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو، واکثرن الاستغفار، اور استغفار کی کثرت کیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے عورتوں میں سے زیادہ تر کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ فقالت امرأۃ منہن، تو ان جو عورتیں وہاں بیٹھی تھیں ان میں سے ایک نے کہا جزلۃ وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، منہن جزلۃ، ان میں سے ایک سمجھدار عورت نے کہا، جزلۃ کا معنی ہوتا ہے عقل مند سمجھدار، وما لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں کیا ہوا اکثر اہل النار کہ ہم زیادہ تر دوزخ میں جائیں گی، یعنی اکثر عورتیں دوزخ میں جائیں گی۔ قال، آپ نے فرمایا تکثرن اللعن، اکثر عورتیں لعن طعن کرتی رہتی ہیں، وتکفرن العشیر، خامند کی ناشکری کرتی ہیں، وما رأیت من ناقصات عقل، اور میں نے نہیں دیکھا جو عقل میں ناقص ہوں، اور یا دیکھیں یہاں جزلہ کا معنی لکھا ہے جزلۃ ذات عقل و رأی، جو عقل میں ناقص ہوں، و دین، اور دین میں بھی ناقص ہوں، اغلب، اور زیادہ غالب آنے والی ہوں، لذی لب، عقل مندوں پر، من کنہ، تم سے زیادہ، یعنی عقل بھی ناقص ہے اور دین بھی ناقص ہے، لیکن اس کے باوجود مردوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ قالت، تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ وما نقصان العقل والدین، ہمارے عقل اور دین کا نقصان کیا ہے، یعنی ہم کیوں ناقص ہیں، نقصان سے مراد ناقص العقل اور ناقص الدین کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا اما نقصان العقل، عقل کا نقصان یہ ہے، وشہادت امرأتین تعدل الشہادت الرجل، کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے عقل کا نقصان ہے، عقل ناقص ہے، اگر عقل کامل ہوتی تو جیسے ایک مرد کی گواہی ہوتی ہے اسی طرح ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہوتی۔ فہذا نقصان العقل، تو یہ تو عقل کا نقصان ہوا۔ وتمکث اللیالی ما تصلی، اور تمکث کا معنی رکے رہتی ہیں کچھ راتیں، ما تصلی، جس میں وہ نماز نہیں پڑھتی، وتفطر فی رمضان، اور اسی طرح رمضان میں بھی کچھ روزے نہیں رکھتی۔ فہذا نقصان الدین، تو یہ نقصان دین کا نقصان ہے، یعنی ہر ماہ کی نمازیں اور رمضان کے روزے ان کے سالانہ رہ جاتے ہیں، تو یہ نقصان ہے دین کا، تو دین اور عقل میں نقصان کے باوجود مردوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ تو وہ غلبہ اس اعتبار سے ہے، وہ اس اعتبار سے ہے کہ کثرت لعنت، نافرمانی کرنا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، اس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت سے دور ہو جاتی ہیں۔ باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلاۃ، اور یہ اوپر والی روایت بھی اسی معنی میں ہے، یعنی صرف سند کا فرق ہے، نماز کو چھوڑنے پر بھی کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، یعنی جو آدمی نماز چھوڑے گا اس کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر کا مطلب یہ ہے کہ انسان ناشکری کرتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ قال یا رسول اللہ اذا قرأ ابن آدم السجدۃ فسجد اعتزل الشیطان یبکی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت ابن آدم علیہ السلام نے سورہ سجدہ پڑھی تو سب نے سجدہ کیا، فسجد، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، باقی سب نے بھی سجدہ کیا۔ جب اللہ رب العزت نے آدم کو بنایا اور وہاں پر آیت سجدہ پڑھی کہ جب ابن آدم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ابن آدم یعنی انسان آیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے، اعتزل الشیطان، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، ویبکی، اور روتا ہے، ویقول، اور کہتا ہے یا ویلتا، ہائے افسوس، اور ایک روایت میں ابی قریب کی روایت میں آتا ہے یا ویلی، مجھے افسوس ہے، متکلم کے ضمیر کے ساتھ۔ امیر ابن آدم بالسجود، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، فسجدہ، اس نے سجدہ کر لیا، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے، وامرت بالسجود، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، فابیت، سو میں نے انکار کر دیا، فلی النار، اور میرے لیے دوزخ ہے۔ ابلیس کو سجدے کا حکم ہوا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا، عذر تکبر اور غرور کے سجدہ سے انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ اب اس کا یہ رونا اور حسرت کرنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے لیے راستہ بند ہو گیا ہے، وہ اس لیے اس بات پہ حسرت کرتا ہے کہ ابن آدم، یعنی حسد اور جلن کی وجہ سے کہ ابن آدم کیوں آگے بڑھ کے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس لیے، ورنہ اس کو یہ حسرت نہیں ہے کہ اب میرے سے موقع چھن گیا، اگر ابھی بھی وہ
اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فعصیت، میں نے نافرمانی کی، فلی النار، اور میرے لیے دوزخ ہے۔ اب یہاں اوپر والی روایت میں تھا فابیت، میں نے انکار کیا، عصیت، میں نے نافرمانی کی۔ تو اب دوسری روایت، باقی ساری روایت اسی طرح ہے، صرف ابیت اور عصیت کا فرق ہے۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل و بین الشرک، آدمی اور شرک کے درمیان کیا فرق ہے؟ بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی نماز درمیان میں رکاوٹ ہے۔ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کی فرضیت کا جو انکار کر دیتا ہے، تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نماز ضروریات دین میں سے ہے، اور اس پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ نماز فرض ہے، ایمان لانا بھی فرض ہے۔ جو نماز کا انکار کر دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو آدمی باوجود قدرت کے نماز قصداً چھوڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ اسے قید کر دیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے۔ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ بس یہاں تک ابھی سبق رکھا جائے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے۔